منوا سکیں گے، یہ نہیں ہوگا. ہم آخری حد تک جائیں گے اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے. ہم ابھی بھی جس طرح سے انٹیریئر منسٹر نے صبح بات کہی، مذاکرات تو ہو رہے ہیں، مذاکرات تو ہم ٹی ٹی پی سے بھی جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے. ہم تو تمام جو گروپس ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں، لیکن مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہے ہم مونارکی میں نہیں ہیں، ہم بادشاہت میں نہیں ہیں. لہذا تمام جو مذاکرات ہونے ہیں وہ آئین اور قانون کے نیچے ہونے. ہم اپنے عدالتی نظام کو سرپاس نہیں کریں گے. ہمارے عدالتی نظام جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی ہمارے اس کے عین مطابق چلنے ہیں جو ہمارے آئین اور قانون نے ہمیں دیے ہیں. اور جہاں تک اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، وزیر اعظم عمران خان نے، چاہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں، آپ ان کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں ہمارے، کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت دنیا میں اگر کسی نے اسلامو فوبیا کے اوپر، کسی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے ہیں تو وہ عمران خان نے اٹھائے. اس ملک کے اندر رحمت للعالمین اتھارٹی کا جو قیام عمل میں لگایا گیا، 12 تاریخ جو تھی ربیع الاول کی، اس کے اوپر جو عید میلاد النبی جس طریقے سے منائی گئی، اور اس کے بعد جو رحمت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو وابستہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو لانے کے لیے جو اس حکومت نے کام کیا ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی اور حکومت نے اس طریقے سے، اس والہانہ طریقے سے وہ کام نہیں کیا جس طریقے سے عمران خان نے کیا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جتھا لے آئیں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہماری، اور یہ آپ نیگوشیشنز بھی جو ہیں، جو مذاکرات بھی ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو آپ کا ہے وہ بھی ہمارا ہے. یہ نہیں ہوتا. آپ کو تصادم کے ذریعے کچھ اس میں ملے گا نہیں. جس طرح سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے آج اس کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ پنجاب پولیس نے اور اوور آل ملک میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پوری ملکی قیادت ان کے پیچھے کھڑی ہے. ہم ان کے ممنون ہیں. پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے، جو عام لوگوں کی سلامتی ہے، اس کے لیے جس طریقے سے پولیس نے، جس طریقے سے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس طریقے سے جو کام کیا ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اب میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ اس مجمع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شغل میلے کے طور کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں. میں ان کے گھر والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے وہ لوگ جو کہ اس مجمع میں چلے گئے ہیں، آپ ان کو واپس بلائیں. حکومت یہ مذاق زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے لمیٹیشنز ہیں. پاکستان کی ریاست کا اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایک بالکل سمجھیے کہ اس طرح کے جو معاملہ، ہماری بڑی مشکل سے ہم اپنی معیشت کو دوبارہ اسٹیبلائز کرتے ہیں. ڈالر نیچے آنا شروع ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر آنا شروع ہوئی ہے. یہاں پہ پھر جو ہے اس طرح کا جو تصادم ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم اور قومی سلامتی کے جو باقی ممبران ہیں، جس میں ظاہر ہے آرمڈ فورسز کے تمام لوگ موجود ہیں، انہوں نے یہ بات بڑی واضح کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر پورا ملک ہمہ جہت ہے. سول ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک مٹھی میں پروئی ہوئی ہے، اور ہم اس معاملے کا انتہائی سنجیدگی سے اور غور سے جائزہ لے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے جو اقدامات کر چکے ہیں، جس میں رحمت للعالمین اتھارٹی، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلامو فوبیا کا اور جو منفی اسلام کے بارے میں تاثر دنیا کو دیا جا رہا ہے، ہم اس کا تدارک کریں. اس کے اوپر بھی ہماری جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور کارروائی جاری ہے. لیکن اس دوران اس طرح کے جو فتنے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف سازش ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم کر سکیں لوگوں کو مذہب کے نام کے اوپر. اور بدقسمتی سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جب اینالائز کیا تھا
تو ان کا جو سوشل میڈیا تھا اس کو بہت بڑی سپورٹ ہندوستان سے مل رہی تھی. ابھی تک ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اس کے بارے میں مزید چیزیں آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے لاتے جائیں گے. اور جس طرح میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم سڑکوں کے اوپر خون بہتا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم امن کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. ہم تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کو کسی طور کے اوپر ریاست کی کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم ہر ایونچوئلٹی کے لیے ہر قسم کا جو قربانی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز پوری طریقے سے تیار ہیں, اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. اور جو معاملات بات چیت کے ذریعے طے ہونے ہیں وہ جتنی جلدی ہو جائیں بہتر ہے. یہ جس طریقے سے اس وقت سڑکیں بند ہیں, جس طریقے سے اس وقت ہمارے جو اس وقت معیشت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے, یہ زیادہ دیر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد یہ جو ان کے لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد واپس اپنے مقامات کے اوپر جائے, اور بات چیت جو ہے وہ وہاں سے بھی ہو سکتی ہے, اور لیکن اس کو فوری طور کے اوپر اس کو کال آف کیا جائے. دیکھیں, ہم منارکی نہیں ہیں, نہ ہی ہم کوئی بادشاہت ہیں. ہم کیسے کسی کو رہا کر سکتے ہیں یا اندر کر سکتے ہیں؟ یہ تو جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے ہیں اور لیگل پروسیسز جو ہیں وہ فالو ہونے ہیں. فرمائیے گا کہ کل سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سعد رضوی صاحب اسلام آباد ہیں, ان سے مذاکرات کیے گئے ہیں یا کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات ہے کہ قلعہ تنظیم کے سربراہ کو یہاں پہ لایا جائے, ان سے مذاکرات کیے جائیں, اور جو ماضی میں جو ایگریمنٹس کیے گئے سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تاکہ یہ حالات زیادہ نہ ہوں؟ دیکھیے, ایگریمنٹس تو پوری حکومتیں کرتی ہیں. ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی 5 ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اور پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں, حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امن برقرار رہے. اگر لوگوں کی جانیں جائیں گی, ہمارے اپنے لوگ ہیں, کون حکومت کیوں جو ہے وہ اپنے کو عرصے میز لے گی؟ لہذا ہم ہمیشہ جو ہے آخر تک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ تشدد کی طرف, تصادم کی طرف نہ جائے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی جو ہے وہ رٹ کے باہر ہو جائے یا بالکل ہی وہ معاملہ, تو پھر آپ نے فورسز اور کیا کرنی ہے؟ اگر آپ اتنا ظاہر ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے, اگر آپ کی ریاست کے وجود کو خطرہ ہو جائے تو پھر ریاست نے آگے سے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. سر, جو بات چیت چل رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے, اور قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جو DGISI کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے, کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا سر؟ کہاں کس سٹیج کے اوپر ہے؟ دیکھیں, یہ ہم نے بات چیت تو 2 مہینے پہلے بھی ہوئی, اور 2 مہینے پہلے سے بات چیت میں ہمارا بڑا اس کے اوپر, جس طرح میں نے آپ کو پہلے تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھ کہ وہ چاہتے کیا ہیں. مثلا اگر وہ دیکھیں, انہوں نے پہلے کہا جی یہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, جو فرانس کے سفیر کا مسئلہ ہے وہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہے, پارلیمنٹ میں وہ کمیٹی کے پاس ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی سعد رضوی کو رہا کرے, وہ عدالتوں میں 98 کیسز ہیں. مجھے آپ بتائیے, یہ لوگ جو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, ہمارے 10 پولیس والے اب تک 6 پہلے 5 اب 11 شہید ہو چکے ہیں. 49 ان میں سے 14 جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں. ان کے خون کی بھی ذمہ داری کسی نے ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اگر آج یہ ملک اور یہ